السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 51 سے ہم نے آگے پڑھنا ہے، رکوع نمبر 13۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد وإیای فارہبون۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ بناؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو سے زیادہ بنا سکتے ہیں۔ دو کی اگر تردید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو سے زیادہ کی تو پھر اس کے اندر آپ ہی آپ شامل ہیں۔ خدا تو بس ایک ہی ہے، انما ہوا الہ واحد، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ تو پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے کا تقویٰ کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس کی مہربانی کے شکریے میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا تو مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ پاک ہے، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہتے ہیں وہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یعنی بیٹے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ ظل وجہہ مسودا وہو قدیم، اور بس وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، رکوع نمبر 14۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ یہ وہی بات ہے جو میں اکثر کیا کرتی ہوں کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا، ان کی زیادتیوں پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی فرد کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں۔ اپنے لیے جیسے بیٹیاں پسند نہیں ہیں تو اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتوں کو، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور وہ یہ دردناک سزا ہے جس کے یہ مستحق ہو رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں،
یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ تم لوگ ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ یعنی یہ منظر ہر سال ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے کہ زمین ایک چٹیل میدان پڑی ہوئی ہے، زندگی کے آثار ختم ہوئے ہوئے ہیں، گھاس پھوس، بیل بوٹے، پھول پتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی اور نہ کوئی حشرات الارض نظر آتے ہیں۔ جو ہی بارش کا موسم آیا، زمین پہ بارش کی بوندیں گرتے ہی اس زمین سے زندگی کے چشمے ابلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ زمین کی تہوں میں دبی ہوئی بے شمار جڑیں یکا یک چی اٹھتی ہیں، ہر ایک کے اندر سے وہی نباتات پھر برآمد ہو جاتی ہیں جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد مر چکی تھیں۔ حشرات الارض جن کا نام و نشان تک گرمی کے زمانے میں ختم ہو چکا ہوتا ہے، یکا یک پھر اسی شان سے نمودار ہو جاتے ہیں جیسے پچھلی برسات میں دیکھے گئے تھے۔ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بار بار تم دیکھتے ہو، پھر بھی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ رکوع نمبر 15۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ سائغا للشاربین، سائغن ہوتا ہے کہ حلق سے بہت نرمی سے گزر جانے والا، بہت خوشگوار۔ جب بھی کبھی میں دودھ پیتی ہوں نا تو یہ آیت مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے، لبنن خالصا سائغا للشاربین، ایسے نرمی سے واقعی حلق سے اترتا ہے۔ کبھی آپ گلا بھی خراب ہو اور گرم گرم دودھ حلق سے اتاریں تو بہت سکون دیتا ہے آپ کو۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ پاک رزق تو وہ ہے، لیکن جب تم نشاور بنا لیتے ہو تو پھر وہ پاک رزق نہیں رہتا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی۔ اب یہ اس سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس۔ تو وہی کرنا ہوتا ہے کہ چپکے سے بات دل میں ڈال دینا۔ تو ظاہر ہے اللہ ہی نے اس کو یہ ہدایت بخشی ہے کہ وہ مکھی جو زہریلی ہے، جس سے لوگ بچتے ہیں، جو کاٹ لے تو انسان کا ہاتھ ہو منہ ہو سوج جاتا ہے، وہی مکھی اپنے اندر اتنی خیر، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں لیے ہوئے ہے، اتنی وہ منظم طریقے سے ایک اپنا کام کرتی ہے کہ اگر کبھی آپ اس پہ تفصیلات اس کی پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے وہ جس پودے پہ بیٹھتی ہے اس کا رس چوستی ہے، اس کا خیال بھی رکھتی ہے، اور اور جو رس چوستی ہے اسے پھر ہضم نہیں کر لیتی، بلکہ وہ جا کے اپنے چھتے میں جا کے انسانوں کے لیے اسے محفوظ کرتی ہے۔ اور اپنے رب کی اللہ تعالیٰ نے جو وحی اس کی طرف کی کہ چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ فصل کی سبل رب کی ذللا، چلتی رہے اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر۔ مونس کا صیغہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ ہر بندی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بڑی راہیں ہموار کی ہوئی ہیں اور اللہ ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ فصل کی سبل رب کی ذللا، اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ راہیں تو ٹیڑھی بھی ہیں، جیسے ہم نے پچھلی سبق میں پڑھا تھا کہ راہیں سیدھی بھی ہیں اور ٹیڑھی بھی ہیں۔ ٹیڑھی راہوں سے بچ کے
سیدھی راہوں پہ، اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پہ چلتا رہے انسان، تو یہ رستہ سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ بعض اوقات انسان ارذل العمر تک پہنچ جاتا ہے اور وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اس ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ہمیں وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ارذل العمر سے بچائے۔ رکوع نمبر 16۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ اس کے غلام اس کی طرح اس کے ساتھ برابری کرنے لگیں، تو پھر اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو شریک کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ فرمایا کہ تم خود یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام تمہارے برابر ہو جائے، اور تم اللہ کے ساتھ برابری میں دوسروں کو شریک کرتے ہو، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ ظاہر ہے یہ بے بنیاد یہ جو بات ہے، اس بات کو یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ یہی کہیں گے کہ یہ بات کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو الحمدللہ کہ ان کو اتنی بات تو سمجھ آئی، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا ہے، بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ یہ ساری خامیاں اس کے اندر، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، کام نہیں کر سکتا، اپنے مالک پہ بوجھ ہے، کوئی کام کے لیے بھیجے تو وہ بھی نہیں اس سے ہوتا۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، نہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا مگر بس اتنی جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، لیکن پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، سب سے بڑی نعمتیں ہیں یہ جو یہاں گنوائی جا رہی، سماعت، بصارت، دل، سمجھ، عقل، فہم۔
کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنا دیا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی جو چمڑے کے بنے ہوئے خیمے ہوتے ہیں، کیونکہ عرب میں یہاں پائے جاتے تھے۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون سے اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، جیسے زیرہ وغیرہ انسان جو بناتا ہے، لوہے کے لباس بناتا ہے۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بن جاؤ، لعلکم تسلمون۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ رکوع نمبر 18۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس دن کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے؟ پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی کہ تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افراح پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راستے سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے۔ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو کہ جب ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم۔ خود انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ رکوع نمبر 19۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بہت جامع آیت ہے، جمعے کے خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے آپ ہی اپنی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو، یعنی کہ اپنی قسمیں، اپنے عہد اس عورت کی طرح نہ توڑ دو جنہوں نے خود ہی اپنا سوت کاٹ کاٹ کے خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال دیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسی عورت موجود تھی، مثال دی گئی ہے۔ تم اپنی قسموں کو
آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پہ کھول دے گا۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی سزا میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم کسی انسان کے سامنے جو کہ اسلام کی صداقت کا مطلب کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہونے کے بعد تمہاری بد اخلاقی دیکھے کہ اس دین میں اس طرح کے بھی لوگ ہیں، اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے کہ اس گروہ کے لوگوں سے جن سے اس کو واسطہ پڑا ہے ان کے اخلاق اور ان کے معاملات سے وہ بد دل ہو جائے اور اسلام قبول کرتے کرتے رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس عمل سے کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے تم نے روکا پھر تم اس کی سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے لیے نہ بیچو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو خرچ ہی ہو جائے گا نا، لیکن جو چیز تم نے آخرت کے لیے آگے سنبھال دی، صدقہ کر دی، آخرت کے بینک میں جمع کرا دی، وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یعنی یہ اب فرض کے زمرے میں بات آ گئی کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہے تعوذ ضرور پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہم قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بیچ میں بول پڑتے ہیں، پھر جب دوبارہ شروع کریں تو بسم اللہ بے شک دوبارہ نہ پڑھیں لیکن تعوذ ضرور پڑھیں۔ اسے ان لوگوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی شیطان کو۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 20۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے۔ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام، یہ ان کا لقب ہے، یہاں جبریل کا نام لینے کی بجائے لقب سے پکارا گیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہمیں معلوم ہے یہ لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، یعنی کوئی آتا ہے جو آ کے انہیں آیات سکھا کے چلا جاتا ہے اور یہ صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا۔
اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو مانتے نہیں ہیں، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر کوئی بات نہیں، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جن پر اس وقت بڑے سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دی جا رہی تھیں انہیں، اور انہیں کفر پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی زبان سے ادا کر دو اور تمہارا دل عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو اللہ معاف کر دے، لیکن اگر دل سے تم نے کفر قبول کر دیا تو دنیا میں چاہے جان بچا بھی لو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، یعنی جنہوں نے دل سے کفر کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ اس کے خلاف جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، یعنی ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی، صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر نفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں خود مکے کا نام لیے بغیر مثال کے طور پہ اسے پیش کیا گیا۔ اس تفسیر کی روح سے خوف اور بھوک کی جس مصیبت کا یہاں پہ ذکر ہے، اس سے مراد وہ قحط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پہ مسلط رہا۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یعنی حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے الزام باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے، دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، جن کا ذکر اس سے پہلے ہم آپ سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ کا مطیع فرمان تھا اور یکسو تھا، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا رستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت کا قانون، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تبلیغ کی حکمتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رستے کی طرف بلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو تو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ پہلا اصول، حکمت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے اگر مباحثہ کرو، یعنی کبھی مجادلے کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لے لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی۔ یعنی یہ بھی اجازت ہے، اگر آپ پہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اتنا بدلہ لے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چال بازیوں پر دل تنگ بھی نہ ہو، اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ہمارا یہ 14واں پارہ مکمل ہوا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما ترید، یا حی یا قیوم، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ یا اللہ، ہم اپنی دعائیں، اپنی فریادیں تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری ساری غلطیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، ہمارا کام ہے دعا کرنا، یا اللہ تیرا کام ہے قبول کرنا۔ یا اللہ، مسلمانوں پہ رحم فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خوار ہو رہے ہیں، مظلوم ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، یا اللہ ان کی اپنے خزانہ خاص سے مدد فرما دے۔ یا اللہ، غزہ کے مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ، وہ بہت صبر والے لوگ ہیں۔ یا اللہ، انہوں نے صحابہ کی دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ یا اللہ، انہوں نے صحابہ کا دور زندہ کر دی۔ یا اللہ، تو ان کی ان
اس صبر پہ، ان کی ہمتوں پہ یا اللہ انہیں اعلیٰ درجے دینا۔ یا اللہ ان کافروں کو، ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ کوئی غیبی مدد بھیج دے، ان ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما دے۔ مسلمان جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو ہمت دے دے۔ یا اللہ کوئی ایسا بھیج دے یا اللہ جو اس سارے معاملے کو آیا پلٹ دے۔ یا اللہ جو ان بلکتے ہوئے بچوں کا سہارا بن جائے۔ یا اللہ جو ان بھوکے بے سہارا بے گھر لوگوں کو یا اللہ جو ان کی مدد کر دے۔ یا رب العالمین مدد تو تیری ہی طرف سے آتی ہے۔ یا اللہ تو کسی کو سبب بنا دے۔ یا رب العالمین ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے معاملات درست فرما دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں نمازی بنا، قرآن کو ان کے دلوں کی بہار بنا دے، سینوں کا نور بنا دے، دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کا یہ پڑھنا اور پڑھانا اور یہاں اکٹھا ہونا یا اللہ قبول فرما لے۔ جس نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، جو بھی یا اللہ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما اور سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جو فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔